آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اردو کے ایک عظیم شاعر بشیر بدر کی۔ لیکن یہ ان کی کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی وراثت کا سفر ہے جو آگ میں تپ کر کندن بنی۔ آج ہم ان کی زندگی کے عروج، ان کے بہترین کلام اور اس دردناک نقصان کو سمجھیں گے جس نے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج کر دیا۔ خیر، اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں ایک بے حد اہم اور سنجیدہ موڑ سے، 1987 کی آگ۔ ذرا سوچئے، 1987 کے میرٹھ فسادات کا وہ وقت، بشیر بدر صاحب کی املاک کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ان کا اپنا گھر، ان کی جمع کی گئی قیمتی کتابیں، اور سب سے بڑی بات، ان کی ان گنت ایسی غزلیں اور نظمیں جو کبھی چھپ ہی نہیں سکی تھیں، وہ سب جل کر راکھ ہو گئیں۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے نا، کہ وہ الفاظ، وہ خیالات جو کاغذ پر تو اترے لیکن دنیا انہیں کبھی پڑھ ہی نہیں سکی، وہ ہمیشہ کے لیے کھو گئے۔ اور یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی اہم سوال آتا ہے، ایک وراثت کا آخر کیا ہوتا ہے جب زندگی بھر کی شاندار شاعری کو اس طرح تشدد کے ذریعے مٹا دیا جائے؟ میرٹھ میں جو نقصان ہوا اس کی شدت کو سچ میں سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ ذہن کتنا عظیم تھا جس نے وہ سب تخلیق کیا تھا۔ تو آئیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں ایک شاعر کی ابتدا کی۔ دن تھا 15 فروری 1935، جب اتر پردیش کے امبیڈکر نگر ضلع کے گاؤں بکھیا میں سید محمد بشیر کی پیدائش ہوئی۔ اب یہاں ایک حیرت انگیز بات سنیں، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے کب لکھنا شروع کیا؟ محض 7 سال کی عمر میں۔ جی ہاں، صرف 7 سال، ایک ایسی عمر جب بچے ٹھیک سے پڑھنا لکھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بشیر بدر صاحب الفاظ کی بنت اور شاعری کے اوزان سے کھیلنے لگے تھے۔ کمال کی فطری صلاحیت تھی ان میں۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں ان کے سفر کے اگلے حصے کی طرف، یعنی اردو کے عالم کے طور پر ان کا کردار۔ چلیے اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ یہ سفر کیسے طے ہوا۔ وہ صرف ایک پیدائشی فنکار ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے خود کو ایک بہترین طالب علم کے طور پر بھی تراشا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے اور وہاں سے BA، MA اور پھر PhD کی ڈگریاں حاصل کیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، وہ اسی تاریخی یونیورسٹی میں لیکچرر بھی بنے، پھر میرٹھ کالج میں لگ بھگ 17 سال سے زیادہ عرصے تک پڑھایا۔ ان کا یہ مکمل سفر ان کی بے مثال علمی قابلیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس چیز پر جس کے لیے وہ سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں، ان کی غزلیں اور ادبی کام۔ تعلیم اور تدریس کے بعد ان کی تخلیقات کا وہ سنہرا دور آتا ہے جس نے انہیں امر کر دیا۔ اردو زبان اور خاص کر غزل سے انہیں جو عشق تھا، اس نے ادب کو بہت سے شاہکار دیے۔ دیکھیے عقائی، کلیات بشیر بدر، آمد، امیج اور آہٹ، یہ صرف کتابوں کے نام نہیں ہیں، یہ ان کے وہ مشہور مجموعے ہیں جنہوں نے دلوں پر راج کیا اور ہماری ثقافت پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑا۔ ان کا کام واقعی مقدار اور معیار دونوں میں بے مثال ہے۔ اب ذرا ان کی صلاحیتوں کا ایک اور دلچسپ پہلو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ان کی کتاب اجالے اپنی یادوں کے دیوناگری رسم الخط میں چھپی تاکہ ان کی شاعری ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے جو اردو نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور دوسری طرف ان کا انتہائی سنجیدہ تنقیدی کام دیکھیے۔ آزادی کے بعد اردو غزل کا تنقیدی مطالعہ اور 20ویں صدی میں غزل، یعنی وہ صرف جذبات کے شاعر نہیں تھے بلکہ 20ویں صدی کی اردو غزل کے ایک بہت باریک بین اور عظیم نقاد بھی تھے۔ دونوں میدانوں میں ان کی پکڑ مضبوط تھی۔ اور ہاں، ان کی نظر اپنے ارد گرد کے حالات پر کتنی گہری تھی، یہ ان الفاظ سے خوب واضح ہوتا ہے۔ ان کا یہ مشہور زمانہ مصرع جو 1972 کے شملہ معاہدے کے آس پاس لکھا گیا، اس کا پس منظر ہندوستان کی تقسیم سے جڑا ہے۔ اگر ہم کسی بھی سیاسی بحث میں پڑے بنا صرف ان الفاظ کی طاقت کو محسوس کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر کیسے انتہائی پیچیدہ تاریخی لمحات کو صرف چند لفظوں میں قید کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ یہ واقعی ان کا کمال تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے آخری سال۔ تو اہم اور تھوڑا تکلیف دہ نقطہ یہاں یہ ہے کہ 1987 کے فسادات کے بعد وہ ویسے ہی بھوپال منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن آگے چل کر قدرت نے ایک اور بڑا امتحان لیا، ایک ایسا شاندار اور تیز ذہن جس نے ہزاروں اشعار تخلیق کیے، وہ آہستہ آہستہ ڈیمنشیا جیسی نامراد بیماری کا شکار ہو کر دھندلانے لگا۔ سوچئے ذرا، اس بیماری نے ان سے ان شاندار مشاعروں کی یادیں تک چھین لیں جہاں کبھی ان کا ڈنکا بجتا تھا۔
یہ سچ میں کسی عظیم العلمیے سے کم نہیں۔ اور پھر تاریخ کا وہ دن آیا جو ہر انسان کے لیے مقرر ہے۔ 28 مئی 2026 کو بھوپال میں 91 برس کی عمر میں بشیر بدر صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ پورے برِ صغیر کے ادب کے ایک عظیم اور ساتھ ہی بے حد زخم خوردہ باب کا آخری صفحہ تھا۔ اس پورے سفر کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک عظیم ذہن اپنی یادداشت کھو دے اور اس کے خون پسینے سے لکھے گئے مسودے آگ میں جل جائیں تو اس جدید دور میں کسی شاعر کی وراثت واقعی زندہ کیسے رہتی ہے؟ یہ تجزیہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آج کے زمانے میں اپنے ثقافتی ورثے اور فنکار کے کام کو محفوظ کرنا کتنا اور کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم آج انہیں محفوظ نہیں کریں گے تو کل تاریخ کے پاس سنانے کے لیے شاید صرف راکھ کی کہانیاں بچیں۔ مجھے امید ہے کہ اس گفتگو سے اس بے مثال وراثت کو سمجھنے میں ضرور مدد ملی ہوگی۔